محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں غسل کے متعلق کچھ مسائل بیان کروں گا۔ اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس جاتا ہو، یا اسی طرح ناک میں رطوبت یعنی ناک کی جو رینٹ ہے وہ ناک میں بھری ہوئی ہے اور اسے نکالے بغیر ہی غسل کر لیا تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے، یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے، یا بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہے، اس کے لگے رہنے کے ساتھ پانی کھال تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل درست نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے منہ میں مصنوعی دانت یعنی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرغرہ کیا جائے، لیکن اگر اس کو نہیں نکالی اور اسی طرح غسل کر لیا پھر بھی غسل درست ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے یا چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو، یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو، تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر نہ پڑے اور نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے، لیکن اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے، برہنہ بالکل بے لباس ہو کر کے غسل کرنا یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر غسل کر لیا تو غسل ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے، یعنی کوئی ایسے غسل خانے میں پیشاب کرے گا تو اسے بھولنے کی بیماری ہو جائے گی، اسی طرح وسوسوں کی بیماری ہو جائے گی، اس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا غسل خانہ ہے کچا جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکل پاتا، تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔